السلام علیکم، ابن سینا انسٹیٹیوٹ آف لائف سائنس شیخو پر ہمیں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے فزیالوجی کلاس میں نظام تنفس۔ نظام تنفس کیا ہے؟ سانس کا نظام ہے۔ سانس کا نظام کس لیے ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جیسے زندگی گزارنے کے لیے انسان کو توانائی حاصل کرنی ضروری ہے، اور وہ توانائی حاصل کیسے کی جاتی ہے؟ ماحول سے جانور حاصل کرتا ہے، تو وہ ماحول سے حاصل کرنے کے بعد اس توانائی کو مائنر ایکسٹرا یا مختلف معاملات میں تبدیل کرتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے نا، تو پیچیدہ مرکبات کو سادہ مرکبات میں تبدیل کرتا ہے، تو اس نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فاضل مادہ ہے۔ اب وہ فاضل مادہ بھی جسم سے باہر نکالنا ہے، اور جو خلیات ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے، تو آکسیجن کہاں سے؟ ماحول سے حاصل ہونی ہے۔ تو قدرت نے نظام دیا ہے، نظام تنفس، اور اس کے کچھ حصے ہیں، کچھ حصے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تصویر میں ناک ہے، لیرنگس ہے، فیرنگس ہے، یا سانس کی نالی جس کو آپ ٹریکیا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا؟ برونکائی، اول پھیپھڑے یا برونکائی۔ تو تصویر سے اگر آپ کو سمجھانا چاہوں تو اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے ناک ہے، اس کے بعد لیرنگس آ جاتے ہیں، پھر فیرنگس آ جاتے ہیں۔ اس کا کیا ہے جی؟ معاملات سانس اور خوراک کی نالی کو الگ کرتے ہیں، اور لیرنگس کیا مزید وہ آواز پیدا کرتے ہیں، ووکل کورڈس ہیں، اس کو یہ کہا جاتا ہے، یا آپ سانس کی نالی کا محافظ آپ کہہ رہے ہیں اس کو، تو کیوں وہ خوراک گزرتی ہے تو سانس کی نالی پہ بند کر دیتا ہے، گلوٹس ہے، ایپیگلوٹس ہے اس کے۔ تو اس کے بعد پھر آگے جو حصہ آتا ہے برونکیولز، جو کہ پھیپھڑوں سے پہلے آتا ہے، جیسے ٹریکیا ہے، سانس کی نالی ہے، اس سے آگے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، تو تقسیم ہونے کے بعد وہ پھیپھڑوں میں دایاں اور بائیں پھیپھڑ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد مزید وہ آگے تقسیم ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں الویلائی، وہ کیا ہے؟ غبارے کی نما کی ایک شکل کے جو ہے وہ آرگن ہے۔ تو اس کے دو حصے ہیں، ہم نے پڑھے تھے، سیک اور ڈک، ٹھیک ہے، الویولر سیک، الویولر ڈک۔ تو اس کے بعد پھر آپ یہی سمجھ لیں پھیپھڑے۔ اب پھیپھڑے کیا ہے؟ پھیپھڑوں کے ارد گرد کیا ہے؟ ارد گرد دوہری جلدی ہم نے پڑھی تھی۔ دوہری جلدی کیا ہوتی ہے جی؟ پلورل میمبرین اس کو کہتے ہیں۔ پلورل میمبرین کس لیے ہوتی ہے؟ وہ اس کے درمیان ایک پانی موجود ہوتا ہے۔ پانی کیوں موجود ہوتا ہے؟ وہ تاکہ آپس میں فرکشن یا آپس میں رگڑ سے بچائیں پھیپھڑوں کو۔ اور یہ کیسے معاملات دوہری جلدی کے ہوتے ہیں؟ چسٹ ہے جس کو ہم سینے کی دیواریں کہیں گے، اس کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے، اور دوسرا جھلی اس پھیپھڑوں کے ساتھ لگی ہے، اور یہ مزید کیا مدد کرتی ہے؟ مزید ایسے مدد کرتی ہے کہ پھیپھڑوں کو پچکنے نہیں دیتی۔ پھیپھڑے کیا ہیں؟ کس چیز سے بنے ہوتے ہیں؟ اپنا اسموتھ مسل سے، لچکدار مسل سے۔ تو کوئی چیز اس کو آر پار ہو جائے، چھاتی سے آر پار ہو جائے، تو پلورل میمبرین اگر ڈیمیج ہو جائے تو پھیپھڑے چپک جائیں گے، تو چپک جائیں گے تو سانس کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ دونوں پھیپھڑے کوئی معاملات ایسے ہوں گے تو فوری موت واقع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہوا بھی ہوتی ہے۔ ہوا کیا؟ اس کا پریشر، الویولر پریشر، پلورل پریشر اس کو کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الویولائی میں بھی پریشر ہوتا ہے۔ الویولائی میں کیا؟ آکسیجن کی بیسیکلی اس میں آکسیجن ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ، اس کا تبادلہ ہوتا ہے۔ تو اس کو تبادلے میں کہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے؟ کس سطح پہ ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ الویولر لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے بھی میں نے بتایا کہ برونکائی سے آگے کیا الویولائی ہے، تو الویولائی لیول پہ جو اس سطح پر جو ہو رہا ہے آکسیجن کا تبادلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی جو معاملات ایسے ہیں کہ یہ خردبینی نالیاں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، ان کی سطح بہت ہی باریک ہوتی ہے۔ باریک ہونے کی بنیاد پر پھر آکسیجن کی جیسے ماحول سے آئے گی تو وہ خلیات جذب کر لیں گے، اور پھر جو کاربن ڈائی آکسائڈ تھی وہ واپس اس کو بھیج کر اور باہر بھیج دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ معاملات ہو رہا ہے۔ تو اس معاملات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انسپائریشن، ایکسپائریشن۔ انسپائریشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جیسے اس کی اٹیچمنٹ ہے، جیسے آپ اگر دیکھیں سینے کو دیکھا جائے تو سینے میں کیا ہے؟ سب سے پہلے دیواریں اس کی، دیواریں جیسے آپ ریبس کہہ لو، یہ دیکھیں آپ تصویر میں، تو اس کے نیچے ڈایافرام ہے، ڈایافرام اس کا اچھا آپ کہہ لو فلور ہے، فرش ہے، اور ریبس کے ساتھ آگے اٹیچ پسلیوں کے ساتھ، پسلیوں کے مسل ہوتے ہیں، انٹرکوسٹل مسل ہم نے پڑھے تھے۔ انٹرکوسٹل مسل ہے جس کو ہم ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں، انٹرنل بھی ہوتے ہیں، تو یہ بھی مدد کرتے ہیں، کیونکہ پھیپھڑوں کے بعد کوئی مسل نہیں ہوتے، کوئی پٹھے نہیں ہوتے جو اس کو مدد کریں ان کو سانس لینے میں یا اس کو پھیلانے میں، سکیڑنے میں۔ تو مدد کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ دیواریں ہی مدد کرتی ہیں ان کو سکیڑنے میں اور پھیلانے میں۔ تو پھر کیا ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ پھر ڈایافرام اس کی مدد کرتا ہے، نیچے والا جو فلور ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ چھاتی کو اور پیٹ کو کے درمیان ایک لا ہے، ایک شیٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو تقسیم کر دیتی ہے۔ تو یہ کیا کرتی ہے؟ اب یہ انہیلیشن ہم نے پڑھا ہے، ایکسہلیشن، انسپائریشن، ایکسپائریشن، یہ وہی بات ہے۔ تو
तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग, सांस लेने का अमल, पल्मोनरी वेंटिलेशन भी लफ्ज़ आपसे मुझे, तो ये सारा कुछ हुई है। असल क्या है मामला की सांस ये आएगी, हवा आई है, ऑक्सीजन दाखिल हुई है, तो ऑक्सीजन दाखिल होने से क्या होगा, डायाफ्राम के मामला क्या होते हैं, ये प्रेशर की बुनियाद पे काम कर रहे होते हैं। प्रेशर हमने क्या पढ़ा था कि आपकी जो एक्सटर्नल मसल होंगे वो मतलब हम सांस ले रहे हैं तो ब्रीथिंग इन में होगा, तो क्या होगा, आपकी ये जो छाती है ये ऊपर की तरफ होगी और उभरेगी और हरकत करेगी, इसी तरह पसलियाँ आपकी ऊपर की तरफ हरकत करेंगी, ठीक है, ये ऊपर की तरफ हरकत करेंगी। डायाफ्राम जो है वो क्या करेगा, वो सुकड़ेगा, डायाफ्राम सुकड़ेगा, ठीक है, ये देखिए ये सुकड़ा है वो नीचे जाएगा, तो इसमें जब सुकड़ेगा तो एक प्रेशर बिल्ड होगा। प्रेशर बिल्ड कैसे होगा, इसके दरमियान जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की प्लूरल जिसको हम झिल्ली कहते हैं, प्लूरल झिल्ली है, तो उसके अंदर भी हवा का एक तनासुब होता है, वो लेवल होता है। लेवल की ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर हमने पढ़ा था, 3 प्रेशर हमने पढ़े थे, एक अल्वियोलर प्रेशर, एक प्लूरल प्रेशर और ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर के अल्वियोलर प्रेशर और प्लूरल, इन दोनों में जो इस दोनों के दरमियान जो फ़र्क होगा उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस के आर पार जो जारी बात है, तो ट्रांस ये प्रेशर है। तो मैंने अभी बताया कि प्लूरल प्रेशर जो है वो उसका हमेशा कम प्रेशर होता है, माइनस में होता है, ना मनफी होता है, ठीक है। तो अल्वियोलर ये अब क्या है, जब वो सांस अंदर ली जाएगी तो कैसे ली जाएगी, उसका प्रेशर जब छाती खुलेगी तो हुजम बढ़ जाएगा, जब हुजम बढ़ेगा तो जो ये प्लूरल मेम्ब्रेन है इसका भी ये भी खुल जाएगी ना, हुजम बढ़ गया, ये फैलेगी, तो इस क्या होगा, ऑक्सीजन एयर जो हवा है, प्रेशर है तो वो कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर की हवा के माहौल की निस्बत प्रेशर कम है, बाहर ज़्यादा है, तो हवा क्या, बाहर ज़्यादा प्रेशर का होगा तो वो अंदर कम वाले प्रेशर की तरफ आएगा, तो इस तरह सांस अंदर आ जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, इसको कहेंगे इनहेलेशन। और हमने पढ़ा था एक्सहेलेशन, एक्सपायरेशन, ठीक है। तो ये क्या है कि ये इसी तरह ही है, एक मिसाल से वाज़ह होगा कि वो क्या है कि एक इलास्टिक आपने खींचा है तो खींचते हैं तो क्या होगा, वो एक हद तक खींचा जाएगा, तो फिर जब उसको छोड़ दिया जाएगा तो वापस अपने हुजम की तरफ वो वापस आ जाएगा। तो वो इसी तरह फेफड़े हैं, फिर ये फेफड़े क्या जो असल है ये दिमागी निज़ाम तनफ़ुस की तरफ से आसाबी निज़ाम जो है वो सिग्नल भेजता है, वो सिग्नल जब इनहेलेशन में सिग्नल आएगा, एक्सेलरेशन में सिग्नल ख़त्म हो जाएगा, जब ख़त्म होगा तो वो फिर पट्टे जो भी मामला है वो आपस में सुकड़ने की मतलब आप ये कह लें वापसी की तरफ रवानदमा होना शुरू हो जाएंगे और हरकत करेंगे नॉर्मल कंडीशन की तरफ जाने की, जैसे इलास्टिक वापस अपनी हरकत की तरफ आया, ठीक है। तो उसी तरह फिर क्या होगा, डायाफ्राम फैल जाएगा, ठीक है। तो ये मामला तो होते हैं। तो उसके अलावा फिर क्या है कि छाती का वजन कम हो जाएगा, पहले ज़्यादा हो गया था छाती का वजन, अब कम होना शुरू हो गया। जब कम होना शुरू हो जाएगा जाहिर बात है क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा किस पे, पल्मोनरी प्लूरल प्रेशर, वो उसके दरमियान वजन कम होना शुरू हो जाएगा। जब कम होगा तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो बाहर की हवा का प्रेशर कम होगा, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये मामला है। अगर आप एक्सरसाइज करो तो फिर आपका पट्टे जो है पेट के भी मदद करते हैं सांस ज़्यादा लेने में, कम लेने में, तो इस तरह ये मामला तो है। तो उसके आगे मज़ीद हमने क्या पढ़ना है कि इसको क्या मामला तो है, इसको हम कहते हैं सांस लेने का साइकिल, क्योंकि ये क्या है जी, सांस अंदर बाहर निकालने का एक मुकम्मल अमल है और ये बार बार अमल हो रहा है। तो इसको क्या हम कहेंगे, इतने ताज़ा हवा का फेफड़ों में दाखिल होना, बढ़ना, और फिर बासी हवा का फेफड़ों से बाहर निकलेंगे, दो मराहिल बार बार जो रहते हैं इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बार बार हो रहा है, तो ये साइकिल की तरह तनफ़ुस का साइकिल हो गया। तो इसके बाद क्या है, अगला हिस्सा सांस का शुरू हो जाता है, सांस का मरहला शुरू हो जाता है। ये अमल सारी ज़िंदगी तो चलता ही रहता है। तो सांस का मरहला क्या मतलब, आप गैसों का फेफड़ों में गैसों का तबादला होता है। फेफड़ों में गैसों का तबादला कैसे हो रहा होता है कि ये जी अभी मैंने आपको बताया अलवलाई हमने पढ़ा था, अलवलाई की सतह पर हो रहा होता है। तो बैरूनी ताज़ा हवा जो है अलवलाई से निकलकर खून के अंदर जज़ब हो जाती है, ठीक है। अलवलाई के पास क्या, खुदबीनी नालियाँ, खून है, खून को चाहिए ना, खून ही ऑक्सीजन की तरसाल करता है, ठीक है। जैसे आयरन है, हीमोग्लोबिन है, हमें पढ़ते हैं खून के अंदर, तो वो जज़ब हो जाएगा। फिर वो जो जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो चुकी होती है वो उसको
اپنے اندر لے لے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح خون سے نکل کر الولائی میں داخل ہو جائے گا, یہاں سے پھر وہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر چلی جائے گی اور آکسیجن خون کے ذریعے جسم میں تقسیم ہو جائے گی. تو اس طرح یہ گیسوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے. تو گیسوں کا کیا ہے تبادلہ الولائی کی سطح پر ہو رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ مختصر کہانی. آپ اس سطح کو مزید سمجھنے کے لیے کیسے ہوتا ہے الولائی کی ہم ساخت کے بارے میں پڑھیں گے. تو ساخت اگر آپ دیکھو تو ساخت میں ہمیں سب سے پہلے کیا پڑھنا تھا, ایک تو اس کا ڈک ہوتا ہے نچلا حصہ اور ایک سیک پاؤچ. ٹھیک ہے, تھیلی جس کو ہم کہتے ہیں, یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہی اس نے کہا یہ غبارے نما شکل ہے. تو غبارے نما جو شکل ہے وہ اس کو ہم کیا کہیں گے سیک. ٹھیک ہے, تو سیک اور اس کے بعد اس کا دو حصے میں تبدیل ہو گیا, ایک اس کو ہم کہیں گے الویولری سیک اور الویولری ڈک. ٹھیک ہے, یہ تصویر میں آپ ڈک دیکھ سکتے ہیں, یہ سیک ہے. اس کے بعد ہم نے کیا اس کو مزید پڑھنا ہے کہ اس کی دیوار ہے, دیوار پہ خلیات ہوتے ہیں, سیل ہوتے ہیں جس پہ یہ آکسیجن یہ دیکھیں نا بالکل ہی بہت ہی کم ان کی تہیں ہوتی ہے, بہت ہی باریک ہوتی ہیں اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے باہر جا رہی ہے ہوا کے, یہ راستے میں نکل رہی ہے اور یہ آکسیجن سیل خلیات پہ داخل ہو رہی ہے. تو ان خلیات کو کیا کہتے ہیں الویولر خلیے. الویولر خلیے دو چیزیں ہم نے پڑھی ہے. یہ غبارہ نما ساخت ہے, ریسپائریٹری برونکیول اول کے آخر میں ہوتی ہے, آخری ریسپائریٹری برونکیول ہی آ رہی ہے نا. تو ٹھیک ہے, ان کی سروں پہ ایڈ پہ ہوگی. تو اس کے بعد یہ واحد, اس کو اگر ہم واحد کہیں گے الویولس کہیں گے سنگل فارم ہے. تو اس کی دو حصے ہیں ڈک اور وہ, اور اس کے بعد ایک ٹے سے بنی ہوتی ہے چھت خلیات کی, اس کو ہم کیا کہتے ہیں الویولر خلیے. تو الویولر خلیے کو مزید اگر پڑھیں تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک نمبر 1 ہے اور ایک نمبر 2 ہے. تو نمبر 1 کا کیا ہے, یہ بیسیکلی اس کا ہم یہی فنکشن ہی پڑھ رہے ہیں کہ فنکشن میں اس کے کیا مددگار, یہ مددگار خلیے ہوتے ہیں, یہ مدد کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں جی, یہ خون کے گلبنی نالیوں کے ساتھ مل کر خون کے مل کر ہوا اور خون کے درمیان جو وہ ہوا ہے اور خون کے درمیان ایک رکاوٹی دیوار ہے, ظاہری بات ہے خون اور اس کے درمیان ایک رکاوٹی دیوار ہے, تو جس کو ریسپائریٹری میمبرین کہتے ہیں, اس کو بناتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مدد کرتے ہیں. اوکے ہو گیا. اس کے بعد قسم نمبر 2 ہے, یہ کیا ہے, یہ اس کو الولائی کو کھلا رکھنے میں مدد کرتے ہیں. وہ میمبرین کو بناتے تھے, یہ اس کو کھلا رکھنے کے, الولائی کو کھلا رکھنے کی مدد. اور کیسے کرتے ہیں, ایک خاص مادہ پیدا کرتے ہیں. تو یہ مادہ کیا کرتا ہے, کیسے, تو الولائی کو کچلنے سے بچاتا ہے, اس کو کھلا رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو امید ہے آپ کو آج سمجھ آ گئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی کلاس میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.